میں ہور کسے دا نہیں ہونا، میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوگ چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، مینوں لبیک دا ناچ نچا بابا۔ ہمارے امیر محترم بالکل قریب ہیں، اور سیکورٹی والے انتظامیہ کی طرف سے آپ لوگوں کو بھی یہ ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، جدھر سے قید محترم آنا ہے عام مجمع ادھر نہیں جانے دینا، اور ہر بندہ جو ہے جو ساتھ ہو یا بیر سیکورٹی والا ہے جیب قطروں کا بھی خیال کریں۔ اکثر ہمارے جلسوں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے قید محترم بالکل قریب ہیں، قید محترم کا ہم نے خطاب سننے آئے ہیں، ان سے پہلے دوستوں نے کہا بس چند منٹ کی حاضری ہے، اللہ کرے اس باؤ کی نگری میں یہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، گاج بج کے آپ نعرے لگا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، مگر جب امیر محترم آئے وہ جب جلوہ گر ہوں تو نعرے ایسے لگانے ہیں جیسے بابا جی فیض آباد میں لگواتے تھے، پھر سینہ تان کے نعرے لگانے ہیں، ڈٹ کر نعرے لگانے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلے ایک بار آپ بڑی محبت کے ساتھ جھوم کر نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈٹ کر بولے، یہاں کے نوابوں کو بھی پتہ چل جائے، یہاں کے سیالوں کو بھی پتہ چل جائے، یہاں کے خانوں کو بھی پتہ چل جائے، یہاں کے وڈیروں کو بھی پتہ چل جائے، اب کسی کا سکہ چلنے والا نہیں ہے، اب ملک پاکستان میں سکہ چلے گا تو محمد رسول اللہ کے دین کا چلے گا۔ ذرا ڈٹ کر کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا شور ایسے آئے کہ سیالہ تے نوابہ نہیں جیڑیاں کوٹھیاں ہلن لگ جاویں، انہوں نے پتہ لگ جاوے کہ محمد عربی دے غلام آگئے۔ ذرا ڈٹ کے بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا، یہ ملا کیوں تھا؟ یہ بھی آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں جب ایک دیوانے نے نبی کی حرمت پر پہرا دیا، نبی کی عزت پر پہرا دیا، جس کا نام غازی علم دین شہید ہے، اس وقت برے صغیر و پاک و ہند میں تھی، مسلمانوں کا علیحدہ وطن نہیں تھا، مسلمانوں نے بڑی جد و جہد کی کہ اس غازی کو بچا لیں، مگر انگریز کا قانون تھا ہم اپنے غازی کو نہ بچا سکے، میاں والی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہر مسلمان نے ایک تحریک چلائی، کیوں نہ ہو ایسا وطن حاصل کیا جائے جس میں نظام مصطفیٰ چلے اور ہر نبی کے دیوانے کا احترام کیا جائے۔ گھر گھر میں، گلی گلی میں یہ نعرہ لگا، بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگوایا تھا۔ آج اگر ہم اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں بھی یہ نعرہ لگے گا۔ ذرا ڈٹ کر بولیں کہ ہندوستان میں نعرہ لگا، بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں، اس وقت انگریز کا کالا قانون تھا، جو غازی علم دین شہید کو بڑے بڑے ولیوں نے کوشش کی، علماء نے کوشش کی، علامہ اقبال نے کوشش کی، مگر اس انگریز کے قانون سے ہم اپنے غازی کو نہ بچا سکے۔ مگر افسوس، اتنے سال ہو گئے ملک پاکستان کو بنے ہوئے، اسی کالے قانون کے تحت ملک ممتاز حسین قادری کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اسی کالے قانون کی وجہ سے۔ تو ہم اپنے غازی کو نہ بچا سکے، تو مسلمانوں ہم ملک ممتاز حسین قادری کو نہ بچا سکے۔
پھر ایک تحریک چلی پاکستان میں حضور کے دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، کہ یہ ملک تو ہم نے حاصل کیا تھا مگر اس مقاصد پر ہم نہ پہنچ سکے جس مقاصد پر اس ملک کو ہم نے لے جانا تھا۔ پھر بابا جی رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریک چلائی، دن رات محنت کی، اس امت کو جگایا کہ یہ کلمے کے نام پر وطن بنا ہے، یہ لبرل سیکولر جتنی انگریز کی گوری جماعتیں ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، یہ سود کے نظام چلانے والی یہ جتنی جماعتیں ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اس ملک میں محمد رسول اللہ کا دین لانا ہے۔ مگر افسوس کہ بڑی بڑی خانقاہیں بک گئی، بڑے بڑے سجادہ نشین بک گئے، بڑے بڑے علماء بک گئے، مگر قربان جاؤں بابا جی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی خانقاہوں کی طرف نہیں دیکھا کہ یہ استانے والے میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ علماء ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، مگر اللہ نے جنہیں چنا ہوا تھا وہ فیض آباد بھی بابا جی کے ساتھ تھے، وہ آج بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارا تن بھی لبیک کے لیے ہے، ہمارا نوٹ بھی لبیک کے لیے ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے سامنے پنڈال میں ڈنڈے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں ایک وقت آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ان ڈنڈوں کا استعمال کرنا پڑے، ایجنسیاں بیٹھی ہیں نوٹ کر لیں، ہر بار الیکشن میں ہمارے ساتھ 2 نمبری ہوئی، ہر بار 2 نمبری ہوئی اور انگریز کی لبرل جماعتوں کو جتایا گیا، مگر اب کان کھول کر سن لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے اس کالی جمہوریت کو بدل کر نظام مصطفیٰ لائیں۔ اگر اب بھی تم نے راستہ ہمارا روکا، اب بھی دین کا راستہ روکا، پھر تمہیں علم ہونا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ بھی اسلامی ہے، ہمارا نظریہ بھی اسلامی ہے، اور جو جھنڈے میں ڈنڈا ہے وہ بھی اسلامی ہے، یہ ڈنڈا یہ بھی اسلامی ہے، جھنڈا بھی اسلامی ہے، ہمارا نظریہ بھی اسلامی ہے، یہ بابا جی ہمیں دے کر گئے ہیں، خدا کی قسم چاہ کر کہہ رہا ہوں، یہ ایجنسیاں بھی نوٹ کر لیں، ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں جمہوری نظام سے، اس شیطانی نظام سے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ووٹ کے ذریعے اسلام کا راستہ نہ روکا جائے، اگر اسلام کا راستہ روکا پھر دم دم مسکلندر ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے، اب ہم نے گلی گلی نگر نگر اس تحریک کا کام کرنا ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے، مگر آج بھی بابا جی کا فیضان ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل اب دنیا میں لگتا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی گولی نبی کے نام پر آئے، ہمارے سینے سے پار ہو جائے اور ہم بھی بابا جی کے پاس پہنچ جائیں، مگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ دن رات اس نبی کے دین کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے ہر کافر سے ٹکرائیں گے، ہر ظالم سے ٹکرائیں گے، ہر جگیردار سے ٹکرائیں گے، ہر نواب سے ٹکرائیں گے، ہر سیال سے ٹکرائیں گے۔ اور اگر اس راستے میں کسی خانقاہ کا پیر بھی آیا، کوئی صاحبزادہ بھی آیا اور لبرل جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بھی ٹکرا جائیں گے۔ کیوں کہ ہم نے کلمہ کسی پیر کا نہیں پڑھا، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ یہی بابا جی نے ہمیں نعرہ لگوایا ہے، ہم اپنے استانوں کے نعرے نہیں لگواتے، ہم اپنے نعرے نہیں لگواتے، بس بابا جی رحمت اللہ علیہ کے بعد بابا جی نے ہمیں درس دیا ہے کہ اب بات ہوگی تو محمد رسول اللہ کی بات ہوگی۔